دعوت اسلامی ہیوسٹن کا جو چیپٹر ہے اس کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ میں اس شہر میں تقریباً کوئی 35 سال سے رہ رہا ہوں اور اتنا عالیشان جلوس میں نے اس سے پہلے کبھی بھی نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. بہت ہی منظم، اور کیونکہ میں خود پولیس چیف ہوں تو میں نے بہت سارے فیڈ بیکس میرے پاس آئے. انہوں نے بتایا کہ بہت ہی منظم جو ہے وہ جلوس ہے. اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ قابل تعریف بات ہے دعوت اسلامی کی کہ ان لوگوں نے یوتھ کو انگیج کیا ہوا، جو سب سے بڑی ضرورت تھی. میرے اہل سنت مولانا الیاس قادری کو میں بچپن سے جانتا ہوں، اور میں ان کی صحبت میں بہت ہی جب میں چھوٹا تھا تو میں نے ان کو دیکھا تھا. میرے نانا قاری محمد مسلح الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میں جب وہاں جایا کرتا تھا ان کو دیکھا کرتا. تو ان کی جو تربیت ہے ماشاءاللہ، اور جو انہوں نے بیج بوئے ہیں وہ ہمیں پوری امریکہ میں نظر آتے ہیں. اور میں ہر سال آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہاں پر جو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ماشاء اللہ. قاری مسلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے، اللہ اللہ، اب پولیس افسر بن گئے ابھی الحمدللہ. بڑے اچھے جذبات ان کے دعوت اسلامی کے بارے میں. اللہ ان کو اور برکت دے. بیٹے اجتماع میں بھی شرکت کیا کریں اور دیگر دعوت اسلامی سلسلے میں شامل ہوا کریں، قافلوں میں سفر کریں اور مل جل کے دعوت اسلامی کو آگے بڑھائیں. میں آپ کے نانا جان کی صحبت میں بہت رہا ہوں اور مسلک میں ان کی صحبت میں رہ کر بڑی پختگی ملی ہے مجھے الحمدللہ. بزرگوں سے بڑا مطلب ہے کہ معلومات بزرگوں کی اور ان کی پختگیاں، ان کا عشق، سبحان اللہ. اللہ غریق رحمت فرما آپ کے نانا جان کو رحمت اللہ تعالی علیہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باٹا ہے تو جگہ میں تو نے سیاہ کا باڑا، دے دے حسن کا حصہ صبح شبے ولادہ. مرحبا سرکار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، غنخار کی آمد مرحبا، شہریار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، رسول کی آمد مرحبا، مقبول کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، انور کی آمد مرحبا مرحبا مرحبا. درا سوما نبی پاک کا میلاد ہے، درا سوما نبی پاک کا میلاد ہے. آ گئے ہیں مصطفیٰ مرحبا، آ گئے ہیں مصطفیٰ مرحبا صد مرحبا. ہر خوشی ہر عید ہر فرحت کی جو بنیاد ہے، ہر خوشی ہر عید ہر فرحت کی جو بنیاد ہے. پر درا سوا نبی پاک کا میلاد ہے، درا سوا نبی پاک کا میلاد ہے، درا سوا نبی پاک کا میلاد ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک محبوب کے صدقے میں ہم پر رحم کرے اور ہم پل صراط عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سیدہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے پل صراط سے گزرنے کا بھی کہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ گزریں گے اور اعلان ہوگا کہ اہل محشر نگاہیں نیچی کر لو، شہزادی کونین بی بی فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہیں. کیا شان ہے ان کی، اس شان سے یہ گزریں گی. تو اللہ پاک محبوب کی رب سلیم کی دعا
کا صدقہ نصیب کر دے. بھئی ایمان پر خاتمہ ہونا شرط ہے، ورنہ غیر مسلم تو کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے، اور گناہ گار بھی اللہ پاک جن کو بچائے گا بچے گا، خطرے میں ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال تھا کہ کل ہمارے بچے کے ابو شادی میں گئے تھے، وہاں نکاح کے بعد اس ڈبے میں چھوارے تقسیم ہوئے اور اس ڈبے کے اوپر یہ نکاح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یا کوئی حدیث شریف تو نہیں ہے؟ اس کلمات کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ اس ڈبے کو عوام الناس تو پھینک دیں گے، تو اس سے بے ادبی بے حرمتی کا خدشہ تو نہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اللہ اکبر. یہ حدیث پاک کا حصہ ہے، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت سے ہے، تو اس کا احترام ضروری ہے. تو اگر یہ لکھنا ہی ہے تو نیچے لکھ دیتے کہ یہ حدیث پاک، اس کا احترام کریں. تو اب یہ کہ ورنہ ایسے ہی ڈال لوگ تو واقعی، اب کارڈ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اور اس طرح کے جملے لکھے ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی کارڈ بھی لوگ ادھر ادھر ڈال دیتے ہوں گے. تو کارڈ میں بھی نیچے بس ہر شادی کارڈ میں بھی لکھا ہوا ہو کہ اس کارڈ میں چونکہ مطلب مقدس باتیں ہیں یا اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو اس کا احترام کریں، تو سمجھدار آدمی سمجھ جائے گا کہ اس کو پھینکنا نہیں ہے. جیسے ہم نیاز باکس میں لگاتے ہیں، اب 11ویں شریف بھی آ رہی ہے انشاءاللہ، اس کی بھی نیاز بٹے گی، تو باکس نیاز باکس تو اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، بزرگوں کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں، پھر نیچے وہی کہ اس تحریر کا احترام کریں، تو آدمی سمجھ جائے گا کہ یہ احترام کرنا ہے، پھینکنا نہیں ہے، ٹھنڈا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء الجنت تحت اقدام الامہات. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ماؤں کے قدموں تلے ہیں. صلو علی الحبیب اللہ علی محمد. ماشاء اللہ، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. بے شک ماں کے قدم مت چھوڑنا، ان کی خدمت مت چھوڑنا، ان کا دل نہیں دکھانا. اگر ناراض بھی ہو جائیں تو سنبھال لینا، آپ نہیں بگاڑ لینا ان سے، منانا. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم.